بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیکشن 2024 کی آمد ہے، تو اسی سلسلے میں ہم ایک پوڈ کاسٹ کی سیریز جو ہے اس کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں ہم فرداً جو پروونشل اسمبلی اور نیشنل اسمبلی کے امیدوار ممبرز ہیں ان کے ساتھ گفت و شنید کا آغاز کریں گے۔ تو آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں وہ میرے لیے تو بہت ہی قابل عزت ہیں، کیونکہ میری ابتدائی تعلیم کے دور میں آپ نے آپ میرے ٹیچر بھی رہ چکے ہیں۔ تو ہم بغیر دیر کیے آج کے گیسٹ سے آپ کا تعارف کرواتے ہیں۔ یہ ہیں میاں وسیم رمضان صاحب، اور ان کا تعلق بھی اسی شہر سے ہے جس سے میں بلونگ کرتا ہوں، دیٹ از شاہکوٹ۔ تو ہم بغیر دیر کیے ہم چلتے ہیں اور ان کی زبانی ان کا تعارف حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی وسیم بھائی، کیا حال چال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی، بہت بہت شکریہ عبداللہ بھائی۔ وسیم رمضان میرا نام ہے، اور بھائی گاؤں تو میرا کڑیال چک نمبر 117، لیکن ابھی حال ہی میں شاہکوٹ میں رہ رہا ہوں، اور ابتدائی تعلیم میری شاہکوٹ سے ہی ہے۔ اب جونیئر سے پرائمری کیا، ابو الخیر ہائی اسکول سے میٹرک کیا ہے۔ اس کے بعد ایف ایس سی میری گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے ہے، پھر بی ایس سی جو ہے وہ شیخ پورہ سے، اور ایم اے ایجوکیشن میں نے IER پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے، ایم اے پولیٹیکل سائنس کی ڈگری حاصل کی ہے، اور عملی طور پر جماعت اسلامی پاکستان کا رکن ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا سر، جماعت اسلامی کا آپ رکن ہیں PP 133 سے، جی۔ تو جماعت کے اندر ایک لفظ یوز ہوتا ہے منشور، جی بالکل۔ واٹ از مینٹ بائی منشور؟ اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر رہے ہیں۔ منشور بیسیکلی جب بھی الیکشن آتے ہیں، جنرل الیکشن آتے ہیں، تو ہر ایک سیاسی پارٹی جو ہے وہ مین اپنے عمومی مقاصد اور خصوصی مقاصد جو ہیں وہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم ایک جمہوری پارٹی کا، میں خود بھی رکن ہوں جماعت اسلامی کا، تو ہر جو بھی الیکشن آتا ہے پاکستان میں تو اس سے پہلے باقی سیاسی جماعتوں کی طرح جماعت اسلامی پاکستان جو ہے وہ اپنا سیاسی منشور عوام الناس کے لیے وضع کرتی ہے۔ تو الحمدللہ پچھلے 10 دن پہلے محترم سراج الحق صاحب نے منصورہ میں اسے پیش بھی کیا ہے۔ تو اس منشور کے نقطہ نظر سے جو ہمارے عزم ہے کہ تعلیم مفت ہوگی اور لوگوں کو علاج کی سہولت مفت ملے گی، اسی طرح سے روزگار کی سہولتیں ملیں گے، اور چھت جو ہے وہ سب کے لیے ہوگی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے منشور کا حصہ ہیں۔ اس میں محفوظ خاندان کی بات کی گئی ہے، محفوظ خواتین کے لحاظ سے بات کی گئی ہے، اسلامی پاکستان کی بات کی گئی ہے، خوشحال پاکستان کے ساتھ ساتھ خوشحال کسان کی بات کی گئی ہے۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی نے اپنے منشور میں چھوٹے سے چھوٹے مسائل پاکستان کو جو درپیش ہیں، یا بڑے سے بڑے مسائل جن میں ورلڈ بینک کے قرضے ہیں یا IMF کے قرضے ہیں، تو اس کو بھی معاشی طور پر بھی مضبوط بنانے کے لیے اپنی ساری جو ٹیم ہے اس کے ساتھ اسے مرتب کیا گیا ہے، اور وہ سافٹ کاپی میں اور ہارڈ کاپی میں موجود بھی ہیں۔ انشاءاللہ تمام امیدواران جو NA کی سطح پہ ہیں یا صوبائی سطح پہ ہیں وہ اسی منشور کو گھر گھر تک پہنچا رہے ہیں۔ اچھا، اگر میں منشور میں سے کوئی ٹیگ لائن نکالنا چاہوں جی جو ایک ٹیک اوے ہو جائے، وہ ایک ٹیگ لائن آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ یہ ہے منشور؟ منشور ہے جی بیسیکلی اسلامی پاکستان بنانا، پاکستان کو جو اسلام کے نام پر لیا گیا، جس کا نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو اسی بنیاد پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اسلامی فلاحی ریاست بنے، اور جماعت اسلامی اسی کے لیے کام کر رہی ہے۔ اچھا، یہ بڑا آج کل سنا جا رہا ہے کہ حل صرف جماعت اسلامی، یہ کیا ہے؟ یہ ایک بہت اہم چیز ہے، حل صرف جماعت اسلامی۔ اگر جماعت اسلامی کو دیکھیں، جہاں پہ سیلاب زدگان اگر ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی جماعت اسلامی کے لوگ موجود ہیں، اگر کسی جگہ پہ خدا نہ خواستہ کوئی قدرتی آفت آتی ہے وہاں پہ بھی جماعت اسلامی کے لوگ ہیں۔ تو یہ کراچی میں سب سے پہلے نا جی حل صرف جماعت اسلامی کا نعرہ سلوگن جو بنا تھا، تو ویسے تو یہ عجیب سا لگتا ہے، لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی کے پاس وہ سارے مسائل جسے پاکستان
آج ان کا سامنا کر رہا ہے اس کا حل موجود ہے. پاکستان میں 1600 کے قریب جو پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں وہ جماعت اسلامی کی ٹیم کے پاس ہیں. تو الحمدللہ توانائی کا مسئلہ ہو تو ہم نے سراج الحق صاحب کی قیادت میں توانائی کے لحاظ سے ایک اسلام آباد میں کانفرنس کی. تو اس میں توانائی سے نپٹنے کے لیے جو مسائل ہمیں درپیش ہیں تو ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. آپ کی نظروں میں حامد میر صاحب کا وہ اسی پہ تجزیہ گزرا ہوگا جس میں انہوں نے کہا جی کہ جماعت اسلامی نے ساری چیزیں بتا دی ہیں. تو سائیڈ سے سراج صاحب کہتے ہیں اب کہہ کیوں نہیں دیتے کہ حل صرف جماعت اسلامی ہے. تو بات ایسی ہے کہ جو بھی مسئلہ ہے تو انشاءاللہ جماعت اسلامی کے کارکنان اس کی ٹیم جو ہے اس کا حل کر سکتی ہے. نو ڈاؤٹ حل صرف واقعی جماعت اسلامی اس ٹائم تو نظر آ رہا ہے. اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ کچھ اور امیدواران بھی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں, پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, آپ کی ان کے بارے میں یعنی اور پارٹیز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ کو مطلب پی ٹی آئی والے بھی لوگ نظر آتے ہوں گے, پی ایم ایل این والے بھی نظر آتے ہوں گے, پی پی والے بھی نظر آتے ہوں گے. صحیح ہے. اگر جو آپ کے ساتھ کنٹیسٹ کر رہے ہیں یا جو آپ کے ساتھ ابھی ایز اے کمپٹیٹر لڑ رہے ہیں وہ ان کے بارے میں آپ کا کیا؟ ظاہری بات ہے الیکشن جو ہے وہ ساروں کے لیے ہے. الیکشن میں ہمیں جہاں پہ علاقائی مسائل جو ہیں اسے حل کرنے کے لحاظ سے موقع ملے گا, اسی طرح سے صوبائی اسمبلی میں قانون سازی کے لحاظ سے اختیارات بھی ملتے ہیں. تو باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں مختلف جماعتوں کے, اس میں پی ایم ایل این ہے یا پی ٹی آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ایل پی ہے, ظاہری بات ہے انہوں نے پہلے بھی لوگوں نے دیکھ لیا ہے. لیکن جماعت اسلامی کو اگر دیکھیں تو جماعت اسلامی میں ابھی تک اقتدار میں کیونکہ نہیں آئی تو کوئی بھی ایسا مسئلہ جو پہلے سے درپیش ہے عوام کو تو اس میں جماعت اسلامی تو کسی طرح بھی شامل نہیں ہے کہ ہم اس میں انوالو ہوں. پی ٹی آئی کے لحاظ سے یا پی ایم ایل این کے لحاظ سے ٹف ٹائم تو ظاہر ہے انہیں دیا جائے گا. عوام شعور بھی رکھتی ہے اور تنگ آ چکی ہے مروسی سیاست سے, اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ بالکل صحیح. اچھا یہ روزگار اور صحت سب کے لیے جی یہ آپ کے منشور کے اندر میں نے لکھا ہوا دیکھا, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا ایلیبوریٹ کر دیں اس کو. دیکھیں عبداللہ بھائی, اس میں نوجوان ہیں آپ بھی, ظاہری بات ہے میں خود بھی ٹیچنگ کرتا رہا ہوں, تو نوجوان جو ہے روزگار یہاں پہ مل نہیں رہا. عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے کہا جی ہم لاکھوں نوکریاں جو دیں گے اور ایون باہر سے لوگ آئیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. اور جو لاسٹ اپوائنٹمنٹس ہیں لوگوں کی کسی بھی محکمے میں وہ 3 سے 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے, بعض میں 8 سال پہلے بھرتی ہوئی ہے. تو روزگار کے لحاظ سے جماعت اسلامی چاہ رہی ہے کہ جو معاشی طور پر مضبوطی کے لیے ہمیں جو نوجوان باہر جا رہے ہیں, برینز جو ہیں وہ باہر جانے کی بجائے پاکستان میں ان کے لیے ایسے مواقع, سکلفل مواقع انہیں دیے جائیں, سکلفل تعلیم ہو, فنی تعلیم اچھی ہو, تاکہ وہ پاکستان میں رہ کر اچھا روزگار کما سکیں, اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکیں, بجائے اس کے کہ ہم اپنے دماغوں میں یہ چیز بٹھا لیں کہ ہم نے باہر جانا ہے تو ہم اچھا کما سکیں. اس میں اجرت جو ہے وہ میکسیمم جماعت اسلامی بھی چاہ رہی ہے کہ کم از کم 40,000 کے قریب اجرت جو ہے وہ ایک عام شخص جو ہے اسے ملے, تاکہ اس کی رہنے کا گزر بسر جو ہے, رہن سہن وہ اچھے انداز میں ہو سکے. اچھا یہ تو بالکل ٹھیک ہے. پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار میں خود کفیل ہے یہ ملک, 7ویں ایٹمی طاقت ہے یہ ملک پرکشش نظاروں سے بھرا ہوا ہے, اناج سے مالا مال ہے, صنعتیں ہیں, بے مثال تہذیب ہے, دین سے محبت ہے, معدنیات کے خزانے ہیں, زرعی زمین, زرعی میدان ہیں, لامحدود وسائل ہیں, باصلاحیت نوجوان ہیں, دریاؤں اور پہاڑوں کی سرزمین ہے, دنیا کی دوسری بڑی چوٹی جو کیٹو ہے وہ بھی اسی ملک میں ہے, 4 موسم آتے ہیں, نظریے کی وحدت ہے, ٹھیک ہے, سمندریں اور بندرگاہیں ہیں. یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا چیز ہے جو پاکستان میں مسنگ ہے؟ میرے خیال میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ اس ملک میں موجود ہیں, لیکن جو زمام کار ہے, جو اقتدار ہے وہ صالحین کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ نیک لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر وہ دیندار لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گا تو یہاں پہ جب نظام الہی نافذ ہوگا تو انشاءاللہ ساری چیزیں جو ہیں بہتر ہو جائیں گی. اس میں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے, جیسے بدامنی ہے, ناانصافی ہے, مہنگائی ہے, کرپشن ہے. تو جب ہم اسلام کے نظام حیات کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل آٹومیٹکلی حل ہو جائیں گے. اچھا جس طرح آپ نے کہا کہ اسلامی جماعت
آئے گی یا اسلامی انقلاب آئے گا تو جس کی وجہ سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو اسلامی جماعت اگر آئے گی تو اس میں کیا کوئی فرقہ واریت پھیلنے کے خدشے تو نہیں ہیں؟ نہیں، دین اسلام میں کہیں بھی فرقہ واریت کے پھیلاؤ کے لحاظ سے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. دین اسلام میں تو سارے مسلمان جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں، اور ایسا کوئی نہیں ہے کہ فرقے کے لحاظ سے پرموٹ کیا جائے. ایون جماعت اسلامی کو اگر آپ دیکھیں تو جماعت اسلامی میں بھی کوئی بھی فرقہ یا عقیدہ جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے. ہمارا بھی وہی بیانی ہی وہ عقیدہ ہے جو ایک مسلمان کا ہوتا ہے کہ رضا الہی کا حصول ہے اور فلاح اخروی ہے آخرت کے لحاظ سے. تو عقیدے کے لحاظ سے تو کبھی بھی نہیں ہم نے اس میں. اچھا، یہ جس طرح ٹی ایل پی بھی پچھلی دفعہ سیکنڈ موسٹ پاپولر، جس کے پاس ووٹ سب سے زیادہ تھے، جماعت رہی ہے، تو کیا اس جگہ پہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس علاقے میں آپ کو ٹف کمپیٹیٹر کون نظر آ رہا ہے؟ مذہبی لحاظ سے ظاہری بات ہے ٹی ایل پی کا ایک ووٹ بینک ہے، لیکن جتنی اٹھان اس میں تھی اب شاید اس لحاظ سے ان میں وہ اٹھان نہ رہے. تو باقی تو سارے کینڈیڈیٹس ہی برابر کے ہیں، تو اس میں کسی سنگل پرسن کو یا مذہبی لحاظ سے کسی کو کہنا کہ یہ ہمارا مقابلے میں یہ ہوں گے تو ایسا میرا خیال ہے نہیں. مذہبی رجحان رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن لوگوں کو شعور بھی آ رہا ہے اور آ چکا ہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ڈور ٹو ڈور جائیں، لوگوں کو اپنا دعوت بھی دیں جماعت اسلامی کی، اپنے نشان کے لحاظ سے انہیں پہچان کروائیں کہ ہم ترازو کے نشان سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو انشاءاللہ عدل اور انصاف کا نظام جو ہے وہ لانے میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے. اچھا، یہ جو ترازو کا نشان ہے یہ جماعت نے اپنے چاہنے پر حاصل کیا ہے یا یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے یا اس کے اندر کسی کی کوئی عمل دخل ہے؟ اگر نہیں، اس میں الیکشن کمیشن میں بیسیکلی جب کسی بھی سیاسی جماعت کو رجسٹرڈ کیا جاتا ہے تو اس سے الٹیمیٹلی پوچھا بھی جاتا ہے نشانوں کے لحاظ سے. تو یہ جماعت اسلامی نے سوچ سمجھ کر ترازو کا نشان جو ہے وہ پہلے سے الاٹ کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وقتی طور پہ ہم نے اسے لے لیا ہے. جماعت اسلامی کیونکہ عدل اور انصاف پر یقین بھی رکھتی ہے اور اسے لانا بھی چاہ رہی ہے، تو یہی عملی طور پر ترازو کے نشان سے جماعت اسلامی جب سیاسی طور پر رجسٹرڈ ہوئی ہے پاکستان میں تو اس کا انتخابی نشان جو ہے وہ ترازو. اچھا، یہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ انتخابی نشان ترازو جو ہے جماعت نے سوچ سمجھ کے بہت دیر سے اس کو لیا ہوا ہے. لیکن کیا جس طرح ترازو انصاف کا نشان ہے، کیا یہ بالکل اسی طرح کا انصاف تو نہیں ہوگا جس طرح ایک تبدیلی کا نعرہ تحریک انصاف نے لگایا پچھلے الیکشن میں، اور ابھی آپ بھی حقیقی تبدیلی کا نعرہ لگا رہے ہیں، منشور میں لکھا ہوا ہے آپ نے بھی، تو یہ کیا آپ کی کون سی تبدیلی ہے؟ انہوں نے جو تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا اس میں ظاہری بات ہے موسمی تبدیلی تو ہو سکتی ہے، موسم میں تبدیلی بھی آئی ہے، لیکن جماعت اسلامی کے لحاظ سے جماعت اسلامی نے جو تبدیلی کا نعرہ لگایا تو اس میں واضح طور پر اس کے نعرے کے جواب میں تبدیلی کے 3 نشان بھی دیے ہیں، اللہ، محمد اور قرآن. ماشاءاللہ. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کو مانیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں گے، تو قرآن کی تعلیمات کو مانیں گے، تو انشاءاللہ حقیقی تبدیلی تو تبھی آئے گی. ترقی بھی آپ کے منشور کے اندر جی بالکل ہے. ترقی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ ترقی سے مراد بیسیکلی تو معاشی ترقی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اگر آپ تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جائیں تو 60s میں یا 50s میں تو پاکستان خود مختلف ملکوں کو قرضے دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، جرمنی کو دیتا ہوا نظر آ رہا ہے پیسے، اسی طرح سے فنڈنگ کرتے ہوئے وہ رشیا کو بھی فنڈنگ کر رہا ہے، ملیشیا کو فنڈنگ کر رہا ہے. لیکن اب جو حالات ہیں، اب حالات یہ ہیں کہ ہم خود مقروض بھی ہو چکے ہیں اور الٹیمیٹلی ہم نے لوگوں کو دینے کی بجائے اپنی ترقی کو پس پش ڈال دیا ہے. مثال کے طور پر پاکستان کے جو چاول ہیں وہ اگر باہر جائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن ہم نے اپنی اس ساری چیزوں کو کنسرن کر دیا امریکی ڈالر کے ساتھ. جو ہی امریکی ڈالر بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے تو اس کا پاکستان کے سارے ریٹس پر اثر انداز ہوتا ہے اسی لحاظ سے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ روپے کی جو معاشی حالت ہے اسے بہتر بنایا جائے، ترقی کی جائے. پاکستان میں ایسے وسائل ہیں، پاکستان میں گیس کے لحاظ سے، پیٹرولیم کے لحاظ سے ایسے وسیع پیمانے پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں موجود ہیں کہ اگر ہم اسے یوٹیلائز کریں گے تو انشاءاللہ ہم پاکستان کے لحاظ سے، اسلامی ممالک کے لحاظ سے یا ایشیا کے لحاظ سے ایک اچھی معاشی ترقی کے ساتھ
ابھر کر سامنے آ سکتا فلسطین اور کشمیر کے آزادی، ہے. جی جی. اس سے کیا مراد ہے؟ فلسطین اور کشمیر اگر دیکھیں تو ظاہر ہے پاکستان کا بنیادی شارک بھی ہے، اس کا حصہ بھی ہے. پاکستان کا کاف جو ہے وہ کشمیر کے لحاظ سے ہی مختص کیا گیا ہے. تو کشمیر کی آزادی کے لحاظ سے کشمیر پاکستان کی ریاست ہے، اسے پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح سے فلسطین جو ہے وہاں پہ کیونکہ مسجد اقصیٰ ہے تو بینگ مسلمان امت مسلمہ کے لیے بڑی اہم وہ مقام ہے، عزت والا مقام ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کی آزادی کے لیے بھی ہم پاکستان جو ہے وہ بلند اور اچھی آواز جو ہے وہ دنیا کے سامنے رکھے تاکہ وہ اسے یہودیوں کے پنجے سے آزاد کروایا جا سکے. بیک ٹو دا بیسس، اب ہم آ جاتے ہیں اس حلقے کے اندر. جی جی. آپ کو کوئی اس طرح کے مسائل جو نظر آئے ہوں جن کا حل کرنا بہت ضروری آپ سمجھتے ہوں، کوئی ایسا سب سے بڑا مسئلہ درپیش جو ہو وہ جس کو آپ فوراً حل کرنا چاہیں؟ میرے خیال میں اگر فوراً کسی چیز کو حل کرنا چاہیے تو وہ بدامنی ہے، جس کا ہم اس پورے حلقے میں ہر ایک بندہ مظاہرہ دیکھ شکار رہا ہے. ہاں جی. آئے روز وارداتیں ہو رہی ہیں، مسائل ہیں، لوگوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، لیکن عملی طور پر کسی کو بھی سزا نہیں مل رہی ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جسے فی الفور حل کرنا چاہیے. آپ کے پاس اس کو حل کرنے کے لیے کوئی حکمت عملی بھی ہے؟ اس کے لیے حکمت عملی تو ظاہر ہے پولیس اسٹیٹ پنجاب، تو ظاہری بات ہے ڈی پی او صاحب ہیں، اس میں ایس ایس پی ہیں، تو ان ساروں کو سر جوڑ کر بیٹھنا بھی چاہیے اور اس معاملے میں بدامنی کے معاملے کو ختم کرنے کے لیے عملی طور پر کوشش بھی کرنی چاہیے. اچھا، منتخب اگر آپ اللہ کرے انشاءاللہ منتخب ہو جائیں تو آپ اپنے حلقے میں کون سی مخصوص پالیسیاں یا تبدیلیاں جو ہیں وہ لانا چاہیں گے؟ جو پہلی تین بتا دیں کہ یہ تبدیلیاں بھائی میں فوراً سے لاؤں گا جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ لگے گا کہ میں اب ایک سالے یا اب ایک کام کا بندہ جو ہے وہ حکمران آ گیا ہے. اس میں 3 تبدیلیوں کے لحاظ سے جو بنیادی طور پر سب سے پہلی جو ہے وہ تو ہے کہ ہم امن جو ہے اسے قائم کرنے کے لیے پولیس کے ساتھ مل کر، انتظامیہ کے ساتھ مل کر ذاتی طور پر کاوش کریں گے کہ امن کی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے. سیکنڈلی تعلیم کے لحاظ سے کہ جو تعلیمی اصلاحات ہیں اسے اچھے انداز سے چلایا جائے، اور غریب لوگ جو ہیں وہ نارملی اپنے بچوں کو اسکولوں کی طرف نہیں بھیجتے، کسی کام میں لگا لیتے ہیں، تو انہیں بائی فورس تو نہیں کہہ سکتے لیکن شعوری طور پر انہیں سمجھایا جائے کہ بچوں کو بنیادی طور پر تعلیم جو ہے وہ دی جائے. اسی طرح سے اہم چیز جو ہے وہ صحت ہے، کہ علاج معالجے کے لیے لوگ پریشانی کا شکار ہوتے ہیں، تو ٹی ایچ کیوز لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لحاظ سے انہیں اچھے انداز میں سہولتیں جو ہیں وہ دینا ہمارا منشور میں ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، نظم و نسق اور عوامی خدمات میں بڑی پیش رہی ہے جماعت اسلامی جی. تو اس حوالے سے آپ کے پاس اس علاقے میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے کیا پالیسیز ہیں؟ کوئی آپ کا نقطۂ نظر ہو، کوئی اختراعی نقطۂ نظر کوئی آپ ہمارے سامنے پیش کرنا چاہیں؟ جب آپ منتخب ہو جاتے ہیں تو کیا نافذ کریں گے اس حوالے سے کہ نظم و نسق اور عوامی خدمات ان کے اندر بڑھوتری آ سکے اور بہتری نظر آئے؟ جماعت اسلامی کے لحاظ سے نظم و نسق اور عوامی خدمات کے لحاظ سے الخدمت کے پلیٹ فارم کو ہم پہلے بھی استعمال کر رہے ہیں. اس میں لوگوں کی خدمت بھی کی جا رہی ہے. اس میں گزشتہ جو سالوں میں آیا ہے کرونا وائرس، اس دوران بھی شاہکوٹ میں جماعت اسلامی کی جو ذیلی تنظیم ہے الخدمت، اس کے پلیٹ فارم سے مخیر حضرات سے ہم نے تقریباً 11 لاکھ اور 18,000 کے قریب جو رقم ہے اس سے شاہکوٹ کے لوگوں میں جو مستحق لوگ تھے، وائٹ کالر لوگ تھے، ان تک راشن پیکج باقاعدہ پہنچایا ہے. تو عوامی خدمت کے جذبے سے تو ہماری ساری ٹیم جو ہے وہ سرشار ہے، اور انشاءاللہ اس میں میڈیا کا کردار بڑا اہم رہا ہے. اس میں ڈاکٹر حضرات نے بہت سارا تعاون کیا ہے. اسی طرح سے عام جو مخیر حضرات تھے انہوں نے اپنے زکوٰۃ سے اور عشر سے، مالی امداد سے، تو یقین کے لحاظ سے تو ظاہری بات ہے وہ اعتماد کرتے ہیں، اسے ہم نے پورا بھی کرنے کی کوشش کی ہے. اور نظم و نسق کے لحاظ سے تو ہم ویسے ہی ڈسپلنڈ لوگ ہیں، تو جو بھی بہتری کی طرف لایا جا سکتا ہے کام تو اس میں ہم انشاءاللہ پیش ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ مستقبل جو اس حلقے کا ہے
اس کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کو کہاں پہ نظر آتا ہے 2027 میں جو پاکستان یا بلکہ شاہ کوٹ کس جگہ پہ نظر آتا ہے؟ ویسے تو سارا ہی ایریا جو ہے اس میں واربٹن بھی ہے، شاہ کوٹ بڑا شہر ہے، تو ظاہر ہے سارے لوگوں کا ٹرانس بھی اسی پہ ہے کہ شاہ کوٹ میں کیا بہتری آ سکتی ہے. تو اس لحاظ سے ایک تو ہے کہ آئی ٹی کے لحاظ سے بنو کابل جماعت اسلامی نے ایک پروگرام بھی دیا ہے، ٹھیک ہے، تو بنو ہم بھی کابل. اسے بنو کابل کے لحاظ سے شاہ کوٹ میں اس طرح کا کوئی سیٹ اپ جو ہے وہ دیں گے جس سے یوتھ جو ہے وہ کم از کم اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکے اور وہ آئی ٹی کے میدان میں آگے نکل سکے. اچھا ٹھیک ہے، یہ تو آئی ٹی کی بات ہو گئی. آپ نے ابھی تک جو آپ کی مہم چل رہی ہے اس کمپین کو کوئی میڈیا پرسن رن کر رہا ہے، کوئی اس کے اندر آپ کی ہیلپ کر رہا ہے ابھی؟ سوشل میڈیا کے لحاظ سے تو ظاہر ہے جماعت کے اپنے لوگ ہیں وہ اسے چلا رہے ہیں. میڈیا میں مختلف جگہ پہ خبریں بھی اس لحاظ سے آ رہی ہیں کہ ابھی ریسنٹ انتخابی جو ہے مہم اس کو لانچ کر دیا گیا ہے، انتخابی کمپین سٹارٹ ہو گئی ہے. 11 جنوری کو ہمارا ورکر کنونشن بھی ہے، اس میں تو امیر صوبہ محترم اس میں شامل بھی ہوں گے. تو ظاہری بات ہے آہستہ آہستہ میڈیا بھی کوریج دے رہا ہے. تو آپ کی مہم کا اب تک کا جو پلس پوائنٹ آپ کو نظر آیا نا کہ اس سے فائدہ کیا ہوا ہے، جو آپ نے مہم ابھی تک چلائی ہے اس سے کیا فائدہ ہوا ہے، اس پہلو پہ نظر ڈالیں کہ جس پہلو میں فائدہ آپ کو نظر آیا. اس میں جب ہم ڈور ٹو ڈور مہم کا ہم نے آغاز کیا ہے تو نارملی ہمارے کیونکہ دیہی علاقے ہیں یا یہ شہری علاقوں میں شاہ کوٹ اور واربٹن آتا ہے، تو ڈور ٹو ڈور یا شاپ ٹو شاپ جانے پر جماعت اسلامی کا نام اور اس کا نشان جو ہے وہ لوگوں تک واضح ہوا ہے. اور ہٹ کے کیونکہ پہلے صرف مذہبی جماعت ہی ہم سمجھتے ہیں، لیکن اب کیونکہ نشان کے ساتھ جا رہے ہیں تو لوگوں کا اچھا رسپانس بھی ہے. میرے پاکستان کے لحاظ سے لوگ ہر جگہ پہ جہاں بھی گئے ہیں تو انہوں نے کہا جی سراج اللہ نیٹ اینڈ کلین پرسن. تو الحمدللہ اس کا ہمیں بڑا اعزاز بھی ہے کہ ہمارے لیڈر کو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ اگر 62 اور 63 پر کوئی پورا اترتا ہے صادق اور امین کوئی ہے تو وہ صرف سراج اللہ کا. بالکل. اچھا، منتخب ہونے پر آپ جو اپنے کام میں شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بنانے کا کیا منصوبہ رکھتے ہیں کہ آپ کے کام میں شفافیت ہوگی، ٹرانسپیرنسی ہوگی، کوئی جھول نہیں ہوگا، یہ کوئی ہے آپ کے پاس حکمت عملی؟ اگر عوام جو ہے ہمیں یا کم از کم مجھے موقع ملتا ہے تو اس لحاظ سے اکاؤنٹیبلٹی کے لحاظ سے جماعت اسلامی ویسے تو ہر رکن ہی اپنے آپ کو پیش کرتا ہے احتساب کے لیے، تو ہم چاہیں گے کہ احتساب کے لحاظ سے جو بھی منصوبہ یہاں پہ لانچ کیا جائے اس میں اتنی شفافیت ہو کہ اس کے ریکارڈ کو، اس کے بیلنس کو ہم اسی طرح سے شو آف کر سکیں، لوگوں کو بتا سکیں کہ اس میں اتنا خرچہ ہو سکتا تھا، یہ خرچہ کیا ہے اور اس میں یہ ٹرمز جو ہیں وہاں پہ ہم نے اسے امپلیمنٹ کیا ہے. تو اس میں سارے لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بڑا شفاف ہوگا کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کو کوئی بھی آ کے چیک کر سکتا ہے. اچھا، ایک ذاتی اب عکاسی کی طرف، آپ کی ذات کی طرف تھوڑا سا یہ سوال ہے کہ آپ اپنے کردار کے تقاضوں کو اپنے ذاتی عقائد ہیں، ایک تو آپ کے ذاتی عقائد بنے ہوئے ہیں، اور ایک ہے جو واقعی اس جگہ پہ چاہیے اپنے حلقے کے مفادات کے ہیں. ان دونوں کو کس طرح متوازن کرتے ہیں؟ ان دونوں میں توازن کس طرح برقرار رکھتے ہیں؟ ایک تو ہوتا ہے نا انسان کی اپنی رائے بنی ہوتی ہے، ایک جو واقعی ادھر ضرورت ہوتی ہے، چیز کی ضرورت ہے، ان دونوں میں توازن کس طرح آپ دیکھیں؟ اگر وسائل اور اقتدار کسی بھی انسان کے ہاتھ میں جب آتا ہے تو وہ الٹیمیٹلی ان بیلنس ہو سکتا ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن کیونکہ بنیادی طور پر ہم خود سے جماعت اسلامی پاکستان کے رکن بھی ہیں، میں خود رکن ہوں، تو اس لحاظ سے اکاؤنٹیبلٹی کے لحاظ سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے متوازن ہی پائیں گے. اور جو بھی وسائل ہمیں اس حلقے میں لگانے کے لحاظ سے ملیں گے انشاءاللہ وہ اسی حلقے میں سارے برابر کے لحاظ سے اس منصوبے پہ لگائے بھی جائیں گے اور لوگوں کو نظر بھی آئیں گے انشاءاللہ. اچھا جی، لاسٹ میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا جماعت اسلامی کے لحاظ سے کہ جماعت اسلامی میں رکن بننے تک کتنے مائل سٹونز جو ہیں ان کو اچیو کرنا پڑتا ہے تو تب جا کے بندہ رکن بنتا ہے؟ بلکہ آپ نے کون کون سے ابھی تک مائل سٹونز تو نہیں ہیں، مطلب کسی بھی تنظیم کے ساتھ یا سیاسی پارٹی سے وابستگی میں
تو یہ جماعت اسلامی جو ہے وہ بیسکلی پاکستان کی وہ واحد جماعت ہے جس کے پاس اپنا دستور ہے، جمہوری جماعت ہے، انٹرا پارٹی الیکشن اس میں باقاعدہ ہو رہے ہیں وہ ہر 5 سال بعد، بہت ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، اور اس میں ایون کوئی بھی رکن جو ہے اگر رکنیت کی سٹیج پر آنا ہے تو اسے سب سے پہلے ممبر بننا پڑتا ہے جماعت اسلامی کا، اس کے بعد اسے کارکن کا عہدہ دیا جاتا ہے، پھر امیدوار رکنیت ہے، اس میں مختلف ورک شاپس ہیں، مختلف نصاب میں کچھ کتابیں ہیں جنہیں لٹریچر کی مد میں ہم انہیں پڑھاتے بھی ہیں، اور عملی طور پر دستور پڑھنے سے کچھ چیزیں جو ہے نا وہ کلیریفائی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اس میں کوئی ایسا مائل سٹون نہیں ہے، اگر آپ لگاتار اس کے ساتھ چلتے ہیں تو ود ان ایئر آپ جماعت اسلامی کے رکن بن سکتے ہیں. زبردست. ابھی اس ٹائم آپ کو پتہ ہے کاؤنٹ کیا ہے رکن اراکین کا؟ ابھی پاکستان میں 46,000 پلس جو ارکان ہیں وہ موجود ہیں. تو الحمدللہ اس الیکشن کمپین کے لحاظ سے بہت سارے نئے لوگوں سے ہمارے روابط ہو رہے ہیں، ممبر بھی بن رہے ہیں، کارکن بن رہے ہیں، تو ہوپ سو اس میں بہت زیادہ بہتری آئے گی. اچھا، آخر میں جاتے ہوئے آپ اپنے یہ جو علاقہ ہے، اہل علاقہ، ان کے نام کوئی پیغام دینا چاہیں گے یا ان سے کوئی عہد جو آپ کرنا چاہیں؟ وہ کائنڈلی تھوڑا سا مائک اس طرف کو دیکھ کے بول دیں. اس میں پیغام تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا بینگ کینڈیڈیٹ، میرا جو عوام الناس تک یا اس حلقے کو جو اہلیان حلقہ ہے ان تک یہی ہے پیغام کہ آپ الیکشن ڈے پر باہر نکلیں، پولنگ سٹیشنز پر جائیں، اور جو بھی آپ کو سینیریو ہو اس میں اپنی ووٹ دینے کی جو آپ کی ہے اسے ضرور اجاگر کریں اور نکل کر ترازو کے نشان پر مہر لگائیں، ووٹ دیں، اور انشاءاللہ آپ اپنے حلقے کی ترقی کو، عدل کو، انصاف کو پرموٹ کرنے کے لیے اب ترازو کو ووٹ دیں. جزاک اللہ. ایک دفعہ تھوڑا سا وکٹری کا نشان. جی انشاءاللہ ووٹ صرف ترازو کا، حال صرف جماعت اسلامی. انشاءاللہ.